تیرا ابا بہت بیمار. اور ہمارے نبی کا جملہ, او میرے دوستو جو اپنی بہو کو رکھنے والے, او میرے دوستو جو کسی کی لڑکی کو سسرال میں رکھنے والے, یہ جملہ سنو. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ عائشہ آج میری خدمت مت کر, آج تیرے ابا کی خدمت کر لے. آج میری خدمت مت کر. نبی کی خدمت سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی. لیکن نبی فرماتے عائشہ تیرے ابا کو میں دیکھ کر آیا, بہت بیمار, بہت بخار, آج میری خدمت بند کر دے, تو تیاری کر, میں خود تجھے تیرے ابا کے پاس لے کر جاؤں گا, میں خود تجھے ابا کے پاس لے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی تیاری شروع کی. ابھی تو حضرت عائشہ تیاری کر رہی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دیکھو یہاں پر بھی اخلاق دیکھو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو تیاری کر, دروازہ میں کھولوں گا, دروازہ میں کھولوں گا. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, دروازہ کھولا, السلام علیکم. کون؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے. ارے کہو نا سبحان اللہ. کون کھڑے ہوئے؟ حضرت. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھے کہ ابو بکر تم یہاں. اب حضرت عائشہ کی بھی, بھائی وہ تو چھوٹا سا کمرہ تھا, حضرت عائشہ نے بھی یوں مڑ کر دیکھا, او یہ تو میرا ابا, ہادا ابی. کہا اللہ کے رسول یہ تو میرا ابا ہے. حضرت عائشہ نے تعجب سے کہا ہادا ابی, یہ تو میرا ابا ہے. اور میرے دوستو حضرت عائشہ نے کچھ اس طرح دیکھا, کس کو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت ابو بکر سمجھ گئے, حضرت ابو بکر سمجھ گئے. وہیں دروازے سے کہا عائشہ, اے میری بیٹی عائشہ, نبی کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ میرے نبی نے جھوٹ کہا تھا. کیا فرمایا؟ دیکھو باپ بھی کیسا باپ ہوتا. حضرت ابو بکر نے وہیں دروازے سے کہا عائشہ میرے نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی مت کرنا, کوئی غلط خیال مت کرنا, میرا نبی سچا ہے, اور اگر تم غلط خیال کرو گی تو ایمان تمہارے پاس سے نکل جائے گا. میرے دوستو حضرت عائشہ بھی کانپ گئی. کہا لیکن یہ سب کیا معاملہ؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ معاملہ کیا ہے, یہ معاملہ کیا؟ تمہیں بخار تھا, تم چل نہیں سکتے, تم اٹھ نہیں سکتے, تم ایک پیالہ پکڑ نہیں سکتے, تم میرے دروازے تک آ گئے, اور عائشہ کو میں نے تیاری کرنے کا, میں ان کو لے کر تمہارے گھر آنے والا. حضرت ابو بکر نے فرمایا دروازے پر ہی پوچھو گے یا مجھے اندر بھی بلاؤ گے؟ بھائی دروازے پر ہی ساری باتیں پوچھو گے, مجھے اندر بھی بلاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا یا ابا بکر, مرحبا یا ابو بکر, اندر آئیے, اندر آئیے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھ گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. حضرت ابو بکر تو نرم دل تھے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بے شک میرے پیارے نبی, مجھے رات بھر بخار تھا, میں نے فجر کی نماز اشارے اشارے میں پڑھی, میں ایک پیالہ بھی نہ اٹھا سکتا تھا, میں چل بھی نہ سکتا تھا, لیکن میرے نبی بتاؤ تو کیا بتاؤ, آپ سے بڑھ کر کوئی سرتاج نہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں. آپ گھر سے باہر نکلے ہوں گے, آپ گھر سے باہر نکلے ہوں گے, غیب سے آواز آئی ابو بکر اٹھ جاؤ, تندرستی مل چکی ہے. ابو بکر اٹھ جاؤ, تندرستی مل چکی ہے. حضرت ابو بکر فرماتے میں نے تھوڑی ہمت کی تو معلوم ہے میں تو آرام سے اٹھ گیا, کھڑا بھی ہو گیا. ارے چلا تو چلنے لگا, دوڑا تو دوڑنے لگا. ارے میرے ہاتھ میں بھی درد نہیں, میرے پاؤں میں بھی درد نہیں, اور مجھے بخار بھی نہیں. تو میں سوچنے لگا کہ ابھی تک تو میں بیمار تھا. تو غیب سے آواز آئی ابو بکر اب کیسی بیماری؟ میرے نبی کا مبارک ہاتھ تمہاری پیشانی پر لگ چکا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی ابو بکر اب کون سی بیماری, اب کون سا ہاتھ دکھے اور کون سا پاؤں دکھے اور کون سا بخار آئے. ابو بکر فکر مت کر, بڑے پیار اور محبت کے ساتھ میرے نبی کے مبارک ہاتھ تیری پیشانی پر آیا. اور میرے نبی کا ہاتھ جب کسی کی پیشانی پر آتا, اللہ فرماتے آخرت بھی اس کے قدموں پر رکھتا اور دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدموں پر رکھتا. میرے دوستو میں آپ سے پوچھوں گا ایک بات, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر نبی کا, سب بولو نبی کا, تو ابو بکر کو شفا مل گئی. ارے کہو ابو بکر کو شفا. اچھا ایک اور بات بتاؤ میرے دوستو, ایک مرتبہ حضرت علی بیمار ہوئے. کون بیمار ہوئے؟ بہت بیمار. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ میری زندگی میں وہ جو بخار آیا اس کے بعد ایسا بخار کبھی نہیں آیا. حضرت علی فرماتے اتنا بخار کہ آدھی رات کو مجھے یقین ہو گیا کہ آج صبح میں نہیں کرنے والا, آج رات کو ہی میری زندگی تمام ہوگی. حضرت علی فرماتے میں روؤں, زاروں قطار روؤں, اور فاطمہ کو کہو فاطمہ اے فاطمہ اتنا بخار ہے مجھے لگتا ہے میری روح نکل جائے گی, میری سانسیں بند ہو جائے گی. اور حضرت علی نے روتے روتے کہا اے فاطمہ ابا کو بلا لا, ابا کو بلا لا, تاکہ دنیا چھوڑنے سے پہلے آخری مرتبہ نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو, نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان, لیکن بس وہ بخار, اتنا سخت بخار کہ حضرت علی بے چین اور بے قرار کہ کہیں میری روح نہ نکلے, اور بار بار فاطمہ کو کہے فاطمہ ابا کو بلا لا, ابا کو بلا لا.
اب فاطمہ ایک ہی بات کہے، رات کا وقت ہے، کیسے ابا کو بلاؤں گی، کیسے ابا کو بیدار کروں گی؟ لیکن آخر میں حضرت علی نے کہا تجھے خدا کا واسطہ ایک بار اپنے ابا کو بلا لے، ایک بار اپنے ابا کو بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے 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 گئی، اپنے ابا کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو سناٹے میں اپنی بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹی فاطمہ تم یہاں پر؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی بہت بیمار ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جا دعا کروں گا اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ میرے دوستو یہ ہو گیا بھائی، کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے نبی فرما دے اللہ شفا عطا فرمائے، اس کے بعد شفا نہ ملے؟ ارے ملے گی کہ نہیں ملے؟ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہنا، ایک بار آپ آؤ نا، اللہ کے رسول نے فرمایا آدھی رات ہے اور میں ابھی اٹھاؤں اور تہجد کا وقت ہے۔ حضرت فاطمہ کہ ابا تھوڑی دیر کے لیے آپ علی کے پاس آ جاؤ، ایک مرتبہ ان کو دیکھ لو، ایک مرتبہ ان کو دیکھ لو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تیرے کہنے پر آؤں گا لیکن صرف وہاں سے گزر جاؤں گا، صرف وہاں سے گزر جاؤں گا۔ میرے دوستو کیا پیاری بات لکھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات کے سناٹے میں نکلے، حضرت فاطمہ اور اللہ کے رسول یہ جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی کے گھر کے پاس آئے، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، ہمارے نبی اندر آئے اور کہا یا ابا تراب ماں بالو کا، کہا حضرت علی کو پیار سے کہتے تھے ابو تراب، کیا کہتے تھے ابو؟ تو کیا کہا اے ابو تراب کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دکھ بتاتے، ارے دکھ بتاتے اس سے پہلے ہمارے نبی نے اپنا مبارک قدم حضرت علی کے قدم پر رکھ دیا۔ بھئی حضرت علی لیٹے ہوئے تھے نا، تو ان کے قدم کے ساتھ اپنے قدم کو ملایا اور کہا قم یا علی، قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، فرماتے اللہ کی قسم میں ایسا کھڑا ہوا کہ مجھے بخار آیا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ حضرت علی فرماتے ایسا کھڑا ہوا جیسے مجھے بخار آیا ہی نہیں۔ تو حضرت فاطمہ بھی حیران، حضرت علی بھی حیران کہ اللہ کے رسول آپ نے کون سی دوا، آپ نے کون سا علاج کیا، آپ نے کیا کیا کہ آپ کے آتے ہی میری طبیعت اچھی ہو گئی؟ ہمارے نبی نے فرمایا علی کوئی علاج نہیں کیا، صرف ایک ہی علاج تھا، اپنا قدم تیرے قدم کے ساتھ ملایا۔ یہ جنتی پاؤں ہے، یہ تیرے پاؤں کے ساتھ ملا، اللہ نے اس کو بھی مقدس بنا دیا، اللہ نے اس کو بھی۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ارے علی یہ تو وہ پاؤں ہے، سننا کہا علی یہ تو وہ پاؤں ہے، تیرے پاؤں سے لگا تجھے شفا مل گئی، ارے یہ وہ پاؤں ہے کہ اگر میرے امتی اس کے پیچھے چلے تو جب میں جنت میں جاؤں گا ان کو بھی ساتھ میں لے کر جنت میں جاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو وہ حضرت ابو بکر کی پیشانی پر نبی کا مبارک، حضرت علی کے قدم پر نبی کا مبارک، بتاؤ قسمت بدلی کہ نہیں بدلی؟ ارے بولو بدلی کہ نہیں بدلی؟ اب میرے دوست ایک اور عجیب بات آپ کو سناؤں، ایک بہت عجیب بات آپ کو سناؤں۔ ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت جابر۔ کون حضرت؟ ارے سنا نہیں سنا حضرت؟ 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، کتنے؟ 1500 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تو کر رہے، 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، لیکن جو اٹھنی پر بیٹھے وہ اٹھنی بالکل دبلی، بالکل پتلی، بالکل مرنے کے قریب۔ اب ہوتا کیا، 1500 صحابہ، اب سارے صحابہ سفر میں آگے اور حضرت جابر بھائی پیچھے ہونا ہی تھا، اس لیے سارے صحابہ کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہے اور جوان اونٹ ہے، اور ان کے پاس جو اٹھنی ہے وہ بوڑھی ہے اور مری مرائی ہے اور بالکل دبلی پتلی ہے۔ تو ہوتا کیا، اب سارے صحابہ آگے اور اتنا آگے کہ کچھ نظر بھی نہ آوے، حضرت جابر پریشان، کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، صحابہ آگے چلے جاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی اعلان کرتے آئی نا جابر، جابر کہاں؟ تو سب کہتے وہ تو بہت اٹھنی ان کی بہت دبلی ہے، وہ بہت پیچھے آتے۔ ہمارے نبی فرماتے ٹھہرو، جب تک جابر نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ حضرت جابر فرماتے اب ہوتا کیا، حضرت جابر کہتے میں دھیرے دھیرے جاتا، اب سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھائی سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھوکے پیاسے، کہتے ہیں میرے نبی تو کچھ نہیں فرماتے، رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو اتنا کہتے آج جابر آ گئے چلو ہم آگے بڑھے، بس اتنا کہتے آ گئے چلو ہم۔ لیکن کہتے باقی جتنے تھے نا مجھے آنکھ نکال نکال کے دیکھتے تھے اور ان میں سے کچھ تو کہتے تھے جابر کیا ضرورت تھی آنے کی، جب اپنے پاس اٹھنی برابر نہیں تو آنے کی ضرورت کیا، 1500 تو تھے نا، ایک کے نہ آنے سے کچھ فرق پڑ جاتا، ارے اپنے گھر پر بیٹھے ہوتے، جب سواری نہیں تو آنے کی ضرورت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے نبی کو انتظار کرنا پڑا اور صحابہ نے گر گر کر مجھے دیکھا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک جگہ ایسی آئی جہاں ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ کھانا یہی ہوگا، نماز بھی یہی ہوگی اور آرام بھی یہی پر ہوگا، ہمارے نبی نے اعلان کیا۔ حضرت جابر فرماتے دھیرے 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 جب میں وہاں
یہاں پر آیا, مجھے لوگوں نے بتایا نماز بھی یہی پڑھنا, کھانا بھی یہی پر کھانا, اور آرام بھی یہی پر کرنا. حضرت جابر فرماتے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کھانا نہیں ہے, مجھے کھانا بھی نہیں, میں نماز میری اکیلے پڑھ لوں گا, آپ مجھے اجازت دو میں آگے چلا جاؤں تاکہ میری یہ دبلی پتلی اٹھنی چلتی رہے.